رمضان مبارک کے بابرکت ایام میں سحری و افطاری کی تیاری، گھر کی صفائی ستھرائی اور بچوں کے کام، گویا مصروفیات اس قدر ہے کہ عبادت و ذکر کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ خواتین کا عمومی شکوہ ہے۔ ایسے میں دل کو تیر کی طرح چھو لینے والی آیت مبارک یاد آئی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان برقرار رکھے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا رب ہمارے دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر رب کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضروریات کے لیے بھی رب کریم کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ حدیث مبارکہ میں تو جوتے کے تسمے تک کے اس سے مانگنے کی ترغیب موجود ہے، یعنی دن رات صبح شام کھانا بناتے صرف کرتے کسی بھی لمحے کا وقت آپ کی رب کریم سے بات چیت یعنی عظیم عبادت کا ہے۔ دل مسترب سے نکلے الفاظ ہی دراصل دعا ہے۔ تمام مذاہب میں عبادت کے مختلف طریقے ہیں، البتہ ان سب میں قدر مشترکہ صرف دعا ہے۔ دعا کا تصور قدیم ترین ہے اور یہ نظری اور عملی دونوں صورتوں میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ خالق کائنات کو پکارا، وہ کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہر عمل پر محنت کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ اتنی طاقتور عبادت ہے کہ دنیا بھر کے دماغ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی جہاں جواب دے جاتی ہے، وہاں دعا کا کام شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ حالات کتنے ہی کیوں نہ ہوں، دعا کی ضرورت امید کی کرن ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ قرآن کریم نے دعا کرنے والوں کا عجیب معاملہ بیان فرمایا ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عزت فرماتا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ ہے
مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہی ہمارے پاس واحد سہارا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے۔ رب جلیل کے علاوہ ہماری مراد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اگر ہماری دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو ہمیں مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ارشاد رب العزت ہے کہ تم اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی سے مایوس نہ ہو۔ ہمیں جو کچھ بھی مانگنا اور حاصل کرنا ہے وہ مالک کائنات اپنے مولا ہی سے مانگنا ہے۔ اسی کے علاوہ پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری مشکل و پریشانی دور کر سکے۔ یہ میرا رب ہی ہے کہ جس کی قبضے قدرت میں یہ سب کچھ ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعا اتنی اہم ہے کہ دنیا میں کسی بھی مشکل کے وقت کوئی بھی انسان سب سے بڑی ذات کو پکارتا ہے۔ انسان کی کئی نفسیاتی بیماریاں دعا سے دور ہو جاتی ہیں کہ دعا قبولیت ارادی کو بڑھاتی ہے اور امید سے تعلق ٹوٹنے نہیں دیتی۔ دعا سے روحانیت قوتیں بیدار ہوتی ہیں اور اچھائی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا میں کیا مانگا جائے؟ ویسے تو جو جی میں آئے مانگا جا سکتا ہے، مگر شریعت نے اس معاملے میں بھی ہماری بھرپور رہنمائی کی ہے کہ کہیں اس معاملے میں انسان خیر مانگے کی چاہت میں کچھ غلط نہ مانگ بیٹھے۔ لہذا قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بے شمار ایسی دعائیں مرکز ہیں جن کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ درود شریف کی بھی حد درجہ فضیلت ہے اور سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے رب کریم کی حمد و ثنا بیان کی جائے، درود شریف پڑھا جائے اور پھر اپنی حاجت پیش کی جائے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی۔ در حقیقت ہم دعا کی قبولیت اپنی مقررہ کردہ صورت میں چاہتے ہیں، جبکہ رب کریم اس کی قبولیت ایسی صورت میں فرماتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کسی مصیبت کو ٹالنے کی شکل میں، کبھی مناسب وقت پر دعا قبول ہوتی ہے اور کبھی آخرت کے اجر کی صورت محفوظ کر لی جاتی ہے۔ آخرت میں جب انسان اس اجر کو دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ ایک کاش اس کی دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ لہٰذا آپ اللہ سے مانگے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے کہ اس کا در ہر وقت کھلا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔